الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کیتھلی کے انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام مرتب کیا۔ اگرچہ کہ یہ کافی دیر بعد اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے، لیکن اس طرح کے پروگرام مسلسل ہوتے رہنے چاہیے تاکہ اس سے کمیونٹی کے مختلف لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ پروگرام دراصل ایک طرح کا ریمائنڈر ہے، تذکیر، کہ اس کے ذریعے سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی طرف آمادہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ یہ محفل خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے مختلف علماء کرام جزاہم اللہ خیر، انہوں نے بہت تفصیل سے مختلف انداز سے گفتگو کی ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو راہ ہدایت کے متلاشی ہوں، اگر جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، ورنہ اگر کوئی ہدایت نہیں لینا چاہتا تو پھر قرآن کریم اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اسی حساب سے قرآن مجید کا بھی اثر ان پر ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کی جب تلاوت کی جا رہی تھی تو اس میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو ٹوٹ کر قرآن سے محبت کرنے والے اور چاہنے والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دوسرا گروپ شدید مخالفت کرنے والوں کا تھا، کفار اور مشرکین عرب۔ ابو جہل کو عربی آتی تھی، ابو لہب فصیح اللسان تھا، مکہ مکرمہ کا باشندہ تھا، پیور عربی بولتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہی قرآن وہ سن رہا تھا، مگر اس سے کیا اس نے اثر لیا؟ مشرکین عرب، ان کے جو سرکش اور معاندین قسم کے لوگ تھے، ہٹ دھرم، انہوں نے ایک عجیب قسم کا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ غور طلب ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ کتاب اس طرح کی ہے جیسے شیشہ ہے۔ اس میں اگر کہیں کسی کافر کا ذکر پڑھیں، کہیں کبھی مشرک کا ذکر پڑھیں، تو یہ نہ کہیے کہ یہ صرف اس زمانے کا مشرک تھا یا کافر تھا، ورنہ قرآن کریم یہ کتاب داستان بن جائے گی، تاریخ کی یہ کتاب بن جائے گی۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم سبق اور عبرت کی کتاب ہے۔ اور سبق اور عبرت کیسے لیں گے؟ اگر کسی مشرک کا ذکر وہاں سے پڑھیں تو آپ رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے، آگے نہ بڑھیے، ان آیات کو، ان واقعات کو موجودہ حالات پر چسپاں کر کے دیکھیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو جہل والی صفت آج بھی کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہو، یا کہیں کوئی ابو لہب آج ہمارے معاشرے میں تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے وہی کام، وہی کرتوت آج کے لوگ تو نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن یہ کتاب زندگی ہے، قرآن کریم یہ ہمارے لیے عبرت اور سبق کے پیغام کھول رہا ہے۔ ان کا نام ہے، لیکن وہ بیماریوں کی تشخیص کی جا رہی ہے کہ کون سی بیماریوں کی وجہ سے قوم نوح پر عذاب آیا تھا، وہ کون سی بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا، وہ کون سے پرابلمز تھے جن کی وجہ سے قوم لوط ختم ہو گئی، تاکہ ہم اس پر غور کریں کہ آج اگر قوم لوط علیہ السلام کہ بگڑے ہوئے لوگوں کی جو خرابیاں ہیں،
اگر وہ خرابیاں آج اگر پیدا ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو عذاب کل آیا تھا ہم آج اس عذاب کے لیے راستہ ہموار خود کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا قوم لوط کے بگڑے ہوئے لوگوں سے صرف دشمنی تھی اور باقی لوگ وہی کام کریں اور ان کے اوپر رحمت اور غفران کی بارش برستی رہے؟ یہ تو پھر ناانصافی کی بات ہوگی۔ تو جو بیماری وہاں پائی جاتی تھی رک کر غور کریں کہ کیا آج وہ بیماری تو نہیں پیدا ہو گئی؟ تو قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، مشرکین عرب کے کچھ سرکش قسم کے لوگوں نے ایک عجیب سا قانون پاس کیا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کریم کا مقابلہ کرو تو قرآن کریم جیسا کلام ہم پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ریکگنیشن کس کی طرف سے ہے؟ مشرکین کی طرف سے۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم جیسا کلام ہم پیش نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو قبول کر لیں، سرکش اور ضد بازی، تو انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت جب ہو تو اتنا شور مچاؤ، اتنی گڑبڑ کیا کرو کہ کوئی توجہ کے ساتھ قرآن کریم سن نہ سکے۔ یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو روک سکتے ہیں، ورنہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی عظمت کو وہ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کس طرح کی ہدایت دے رہا ہے، لیکن قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اتنا ڈسٹرب کیا کرو کہ کوئی توجہ کے ساتھ کنسنٹریٹ نہ کر سکے، فوکس نہ کر سکے، تاکہ قرآن کی دعوت پھیلنے نہ پائے۔ یہ ایک انداز ہے مکے کے مشرکین کا۔ دوسرا انداز کیا ہے؟ جنات کا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ جنات کی ایک جماعت جا رہی تھی، پرپزلی اور ڈیلیبریٹلی ان کے سامنے تلاوت نہیں کی گئی، اتفاقیہ وہ گزر رہے تھے جہاں تلاوت ہو رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، ادھر سے ان کا گزر ہوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے کہا رک جاؤ، یہ ایک عجیب و غریب کلام ہے، یہدی الی الرشد، جو سیدھا سچا اور پاکیزہ راستہ بتا رہا ہے۔ مشرکین کے الفاظ بھی آپ غور فرمائیے، ادھر جنات کے الفاظ کو دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب و غریب کلام ہے جو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور فوری انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کریم کی عظمت کا پہلا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے دل و دماغ میں اتر جائے، شرک سے برات کا اظہار کرے۔ اگر ہم شرک سے برات کا اظہار نہیں کرتے، لاکھ قرآن کریم کی عظمت کی بات کریں مگر وہ بات سچی نہیں سمجھی جائے گی۔ جنات نے فوری طور پر یہ ڈکلیئر کیا کہ توحید کی بات ہمارے کانوں میں آ چکی ہے، اب ہم شرک اس کے بعد نہیں کریں گے۔ تو مشرکین عرب کو آپ دیکھیں اور جنات کی جماعت کو دیکھیں، دونوں نے قرآن سنا مگر دونوں کا انداز کیا تھا، دونوں کا رسپانس کیا تھا، نتیجہ دونوں کا جدا جدا شکل میں آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک منٹ کے لیے رکیے، موجودہ معاشرے کو ان دونوں گروپ پر ذرا چسپاں کر کے دیکھیے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اس کی تعلیمات کو، کتاب ہدایت کو قبول کرنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھنے کے باوجود، قرآن کریم گھر میں رکھنے کے باوجود شرک سے آلودہ ان کی زندگی ہے۔ اگر شرک سے ان کی زندگی آلودہ ہے تو کیا یہ عظمت قرآن کا اعتراف ہوگا؟ قرآن کریم تو شیشہ ہمیں دکھا رہا ہے، تو اس شیشے میں ہم اپنی خرابی اور خوبیوں کو دونوں طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا جو نقطہ اس میں سمجھنے کا ہے کہ قرآن کی عظمت صرف کہنے سے نہیں، قرآن مجید کی جب عظمت آ جائے تو میری بات، آپ کی بات، پیر کی بات، شیخ کی بات، اسکالر کی بات، مولانا کی بات، سب کی سب نیچے چلی جانی چاہیے، اور اگر نیچے نہیں جاتی
تو اس کا مطلب ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ان کی جو ڈکلیریشن تھی کہ اس قرآن کو نہ سنو، یہی بات ہو رہی ہے۔ آج فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اظہار خیال کی آزادی ہے۔ آزادی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کہاں پر ہے؟ اس کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں، آج بھی اس ملک کے اندر، اس ملک میں کتنے ایسے ٹی وی چینلز ہیں جہاں آپ قرآن اور عظمت رسول کی بات کریں اور آپ کا پروگرام چلنے دیا جائے۔ مشرکین عرب تو روک رہے تھے، تو آپ ذرا غور کریں کہ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے آپ گفتگو کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے گفتگو کریں، ان کا داخلہ یہاں بند کیا جاتا ہے، ان کے ٹی وی چینل کو روکا جاتا ہے، ان کی تقریروں پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ آج اس وقت یہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ فریڈم آف ایکسپریشن اس وقت تک جب تک آپ وہ بات کریں جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ وہ بات نہیں کرتے جو ہم سننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ کنڈیشنل اختیار ہوگا آپ کو۔ اور کتنے ایسے ہمارے معززین ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات سننے کے لیے تیار ہیں، کتنے ایسے ہیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے سامنے پیش کیجئے، نبی کریم کی بات ان کے سامنے پیش کیجئے۔ کتنے ایسے ہیں جو آگے سے اپنی بات کو نیچے کر لیں؟ نبی کی بات کو ہم نیچے کر سکتے ہیں، مگر اپنی بات کو، پیر کی بات کو، شیخ کی بات کو، اسکالر کی بات کو نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ عظمت کس کی ہے ہمارے دلوں میں؟ کیا واقعی قرآن مجید کی عظمت ہے؟ کیا واقعی قرآن کریم کا وہی تقدس ہے جو کہ ہونا چاہیے؟ اور قرآن کریم ہے کس کا کلام؟ یہ میرے اور آپ کی گفتگو اور میرے اور آپ کے جملوں سے 10 بار ہم اختلاف کر سکتے ہیں، اس کا حق پہنچتا ہے۔ میری اگر کوئی بات آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ رب العالمین کی بات کو چھوڑا جائے۔ مگر کیا ہم میں بہت سارے ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ عز و جل کی بات کا انکار تک کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو رد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور شخصیت کو آج بھی کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، آج بھی چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی آواز کو دبا دیا جائے، آج بھی چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی آواز کھلے عام نہ پڑھی جائے۔ تو مشرکین کا کیا قصور تھا پھر؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے، مشرکین کا بھی یہی تو پرابلم تھا۔ اگر آج یہی پرابلم ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن نازل کہاں سے ہوا اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کتاب ہدایت اور کتاب اللہ، کلام اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، میرا اور آپ کا، کسی جماعت کا، کسی دارالعلوم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر اس کی اگر آواز کو دبانا چاہے نہیں دبا سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جس میں کوئی شک و شبہ کا امکان تک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ کون سا دارالعلوم ہے، کون سا شیخ ہے، کون سا اسکالر ہے، کون سا مفتی ہو سکتا ہے، کون سا مسلمان یا غیر مسلم ہو سکتا ہے جو قرآن کی آواز کو دبائے؟ دبانے کی کوشش مکے میں بہت سی کی گئی، لیکن کیا ان کوششوں کی وجہ سے قرآن کریم دب گیا؟ اس کی آواز ختم ہو گئی؟ مکے کے لوگوں نے بہت کوششیں کی، وہاں کے مشرکین نے بہت سرکشی کی، مگر نہیں روکا جا سکا، اور آج بھی نہیں روکا جا سکتا، اس لیے کہ فرمان ربانی ہے یہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، کلام کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں۔ بھلا کوئی ہے جو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں آگے جائے اور اس کے چیلنج کو توڑ دے؟
کیسے اس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اس کے مختلف انداز ہیں، ایک ظاہری انداز ہے اور ایک اس کا معنوی انداز ہے۔ ظاہری طور پر قرآن کریم کی کیسے حفاظت ہو رہی ہے کہ آج جو کلام مجید ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے اندر کوئی شک و شبے کی ادنا ترین گنجائش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک انداز ظاہری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے مختلف انتظامات کروائے۔ ان میں سے ایک قرآن کریم کی کتابت، رائٹنگ، قرآن کریم کو لکھا جا رہا تھا، اور صرف لکھا نہیں جا رہا تھا، کتابت قرآن جو مکہ مکرمہ میں لکھنا جانتے تھے یا مدینہ منورہ میں لکھنا جانتے تھے، وہ قرآن کریم کا جو لفظ، جو حرف، جو آیت نازل ہوتی وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ لکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا تھا، پڑھ کر سناتے تھے کہ جو کچھ لکھ لیا کہیں اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی جو کاپیاں بنائی گئیں اس کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ اس کی جو کاپیاں بنائی گئیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلم حکومت بہت پھیل گئی تو پھر کیا کیے، اس ماسٹر کاپی سے کچھ کاپیاں بنوائی گئیں، اور وہ کاپیاں مختلف زونز میں یعنی مختلف صوبوں میں روانہ کی گئیں، اور یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ کوئی بھی آدمی اگر وہاں پر قرآن لکھ رہا ہے تو یہ جو کاپی آئی ہے مدینہ منورہ سے سرٹیفائی کاپی، اس کے مطابق لکھے اور اس کو اس کے ساتھ چیک کر کے دیکھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اس کی ایک ظاہری ادا کہ آج بھی وہ نسخے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تھے، ان میں سے کچھ اللہ نے آج تک محفوظ رکھے ہیں۔ اگر آپ انڈیا آفس لائبریری لندن میں چلے جائیں، اس کے اندر ایک نسخہ ہے محفوظ، اور اسی طریقے سے آپ استنبول چلے جائیں ترکی، اس کے اندر ایک اور نسخہ محفوظ ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم، موجودہ قرآن کریم جو کہیں بھی پرنٹ ہوا ہو، کبھی آپ کو اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو ایسے اللہ نے انتظامات کیے ہیں کہ آج بھی آپ اس کو چاہیں تو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ایک ظاہری انداز حفاظت کا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں، جو مشہور یونیورسٹی ہے، جنگ عظیم سے پہلے کی یہ بات تھی کہ وہاں قرآن کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، اور یہ قرآنی ڈپارٹمنٹ مسلمانوں نے نہیں قائم کیا، یہ قرآنی ڈپارٹمنٹ قائم کیا تھا غیر مسلم اورینٹیلسٹ کی طرف سے، جن کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ قرآن پر تنقید کی جائے کہ قرآن کہیں ایسا تو نہیں کہ اور کتابوں کی طرح بدل چکا ہو۔ اس کے لیے انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا تھا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ قائم کرنے والے غیر مسلم، اس کے اندر کام کرنے والے ریسرچ اسکالرز پورے کے پورے غیر مسلم، اور ایک نہیں، دو نہیں، اس وقت انہوں نے دنیا میں مختلف جگہ چھپے ہوئے یا ہاتھ سے لکھے ہوئے 42,000 کاپیز جمع کی، 42,000 نسخے جو مختلف جگہوں سے ان کو مل سکتے تھے، مختلف انداز کے، انہوں نے اس کو جمع کیا۔ اور اس کے جمع کرنے کے بعد 1933 میں 1933 ایک ان کی ریسرچ رپورٹ شائع ہوئی۔ رپورٹ یہ بھی غیر مسلموں کی تیار کردہ، 42,000 کاپیز کا موازنہ کرنے کے بعد، وہ بھی یونیورسٹی والوں کی طرف سے، انہوں نے اس کی ایک عجیب سی رپورٹ شائع کی کہ ہم نے مختلف قسم کے قرآن چیک کر لیے، مگر کسی ایک آیت کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپس میں یہ کنٹرڈکٹ کرتی ہیں۔ کوئی ایک آیت ہمیں ابھی تک نہیں مل سکی ایسی۔ ہم نے میکسیمم کوشش کی، جو زیادہ سے زیادہ ہمیں ملا، کئی الفاظ جو لکھنے میں بعض وقت کتابت ہو جاتی ہے، کیلیگرافی وغیرہ میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہوا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن کوئی آیت کم ہے، کوئی زیادہ ہے، ایک بھی ایسی ہمیں نہیں ملی۔
اس کے بعد جنگ عظیم شروع ہوئی، وہ ڈپارٹمنٹ بمبارڈمنٹ میں ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک کی جو رپورٹ چھپی تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کی اللہ نے جو گارنٹی لی ہے تو کس طریقے سے اس کو پورا کیا جا رہا ہے اور کون کون اس کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کا ایک اور انداز، حفاظ کرام دنیا بھر کے اندر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، اگر پرنٹڈ کاپیز ختم بھی ہو جائیں پھر بھی قرآن کریم ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم تو بڑی بات ہے، اللہ نے قرآن کریم کی زبان کو بھی محفوظ کر دیا۔ دنیا کی کوئی بھی آپ زبان لے لیں، انگریزی لے لیں، فرانسیسی لے لیں، جرمن لے لیں، کوئی بھی زبان لے لیں، نیشنل یا انٹرنیشنل کوئی لینگویج آپ لے لیجئے، کوئی بھی زبان 100 سال کے بعد عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ اس میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے اتنی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ آج 200 سال پہلے والی انگریزی پڑھیں گے تو اس وقت وہ عجیب و غریب زبان لگے گی، اور اس کو سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور اردو زبان حالانکہ اتنی معمر نہیں ہے، پرانی نہیں ہے اردو زبان دوسری زبانوں کے مقابلے میں، مگر اس کے باوجود اگر آج آپ قدیم اردو کی کوئی کتاب لے لیں اور آج اس کو پڑھیں تو بہت مشکل سے آپ سمجھ پائیں گے، کیونکہ زبان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آہستہ آہستہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مگر قرآن کریم کی زبان کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا، اگر آج کوئی شخص فصیح اور اچھی عمدہ عربی میں کوئی تحریر لکھنا چاہے یا گفتگو کرنا چاہے یا تقریر کرنا چاہے تو اسے قرآن ہی کے اسلوب میں بات کرنی پڑے گی، قرآن ہی کے اسٹائل میں لکھنا پڑے گا، چاہے لوکل لہجہ کچھ بھی ہو، مگر سب سے فصیح زبان آج بھی وہی سمجھی جاتی ہے جو قرآن کریم کی زبان، قرآن کریم کے انداز میں اگر آپ گفتگو کریں گے، لکھیں گے، تقریر کریں گے، آپ کو فصیح اللسان کہا جائے گا، اور اگر آپ کا اسٹینڈرڈ اس سے کم ہے تو اسی حساب سے آپ پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ 1400 سال کے باوجود عربی زبان کا جو اسٹینڈرڈ قرآن کا ہے آج بھی اللہ نے اس کو کیسے باقی رکھا ہے کہ کوئی بھی اگر عربی بہترین بولنا چاہے تو وہی قرآن مجید کے انداز اور اسی کے لہجے کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو محفوظ رکھا۔ آج یہ 20 ممالک کی سرکاری زبان ہے تو تقریباً 1 بلین سے زیادہ لوگوں کی دینی زبان ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے عربی سیکھنا اس لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا دینی ذخیرہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم دین سے براہ راست واقف ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کریم کی زبان کو بھی کیسے محفوظ فرما دیا، ایک اس انداز سے بھی آپ اس پر غور کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ قرآن کریم کا یہ جو ظاہری انداز ہے کہ اللہ نے اس کو محفوظ کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آج بھی ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام ربانی ہے، اور یہ جس طریقے سے نازل کیا گیا اسی طریقے سے ہے اور قیامت تک ایسے ہی باقی بھی رہے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی قرآن نہیں نازل ہوگا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی اور نئی امت نہیں بن سکتی، جو کچھ تھا وہ ہو چکا، ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جب نبی نہیں آئیں گے نئی امت بھی نہیں آئے گی، جب نبی نہیں آئیں گے نیا کلام بھی نہیں آئے گا۔ تو قرآن مجید یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ تو اب جو اتنا محفوظ ترین کلام ہے، اب آگے سنیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر یہ کتاب الہی ہے تو مجھے اور آپ کو کیا اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ اس میں میں اپنی طرف سے اختیار استعمال کروں کہ میں چاہیں تو قرآن کی کوئی بات کو قبول کروں اور چاہوں تو نہ کروں؟ یہ تو مجھے نہیں پہنچتا اختیار۔ اگر دنیا کے اندر کسی ایک معمولی سے ذمہ دار کا کوئی لیٹر، کوئی ہدایت نامہ ہمیں ملتا ہے تو اس کے عہدے کے حساب سے ہم اس لیٹر کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ایک بڑے ذمہ دار کا کوئی خط آتا ہے تو اس کو ہم اسی حساب سے اہمیت دیں گے۔
تو قرآن کریم یہ کلام الہی ہے. اگر اس نقطے پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے باقی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر ہم یہ واقعی مانتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کے ہم پر کیا تقاضے ہیں. جب اللہ کا کلام ہے تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں اپنی مرضی سے چاہے تو کوئی چیز قبول کریں اور چاہے تو کوئی چیز اس کو رد کر دیں یا قبول نہ کریں. قرآن مجید سے اگر کوئی چیز کنفرم ہو رہی ہے اور قرآن کریم کی کسی آیت, کسی حکم یا کسی مسئلے کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور تفسیر نہیں بیان کر سکتا. تو قرآن کریم کی کوئی وضاحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے, کیا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ ہم اس کو قبول کریں؟ یہی ہے وہ مفہوم جو آپ حدیث سن رہے تھے بخاری کی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کیا معنی ہوا اس کا؟ صرف تلاوت سیکھ لی جائے یا اس کو صرف پڑھا جائے, بلکہ قرآن کریم کے بارے میں یہ یقین کیا جائے کہ یہ کتاب ہدایت, یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو کچھ قرآن مجید میں پڑھیں, جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملے, اس پر ہمارا یقین ہو, اس پر ہمارا عمل ہو اور اسی کے مطابق ہم اپنا عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر کہیں پر ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو قرآن کو بدلنے کی کوشش نہ کیجیے. قرآن کو مشرکین عرب نہیں بدل سکے, فصیح اللسان ہونے کے باوجود نہیں بدل سکے, چیلنج کرنے کے لیے کھڑے ہوئے مگر بدل نہیں سکے. تو آج کوئی مدرسے والے, کوئی دارالعلوم والے, کوئی خانقاہ والے, کوئی مسجد والے, کوئی محلے والے بیٹھ کر یہ چاہیں قرآن و سنت کی آواز کو دبا دیں یا قرآن و سنت کی آواز کو نیچے کر دیں, تو کیا کبھی کامیابی ہو سکتی ہے ان کو؟ یہ کامیابی میری اور آپ کی نہیں, یہ اللہ رب العالمین کی ضمانت ہے. یہ دین اللہ کا دین ہے اور یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے. کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا, چاہے کتنی تدبیریں کر لیں, چاہے کتنی کوششیں کر لیں. قرآن کریم کے حوالے سے, اس کی عظمت کے حوالے سے کہ صرف زبانی بات نہ کیجیے, اس پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر غور کیا کیجیے کہ قرآن کریم اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہتا ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قرآن مجید سے جن کو وابستگی ہو, محبت ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور چنندہ بندے ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے قرآن کے مقام کو سمجھا. قرآن کے مقام کو سمجھنے والے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. اسی لیے ہمیں تاکید کی گئی, صحیح مسلم کی حدیث ہے اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ, کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو, یہ خود تمہارے لیے سفارشی بن جائے گا. کسی خارجی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایکسٹرنل ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم خود تمہاری سفارش کرے گا. قرآن تو قرآن کی ایک سورہ ملک کے بارے میں کہا گیا, اس وقت تک وہ اللہ کے آگے سفارش کرتی رہے گی جب تک دنیا میں اس کی عزت کر کے پڑھنے والے کی مغفرت نہ ہو جائے. تو پورا قرآن تو بہت عظیم کلام ہوا. تو قرآن کریم اگر آدمی پڑھنا لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس پر اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت رکھے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی قرآن کریم کی عظمت کو دل میں نہ اتارے, اس کے لیے کیا ہے؟ صحیح مسلم ہی کی ایک روایت ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی جو عزت کرے, احترام کرے, اس کے تقاضوں پر عمل کرے, دنیا میں بھی سرخروئی اس کو عطا فرماتے ہیں, آخرت میں تو اس کا مقام ہوگا, دنیا میں بھی عظمت اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام بلند رکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی اس کی عزت نہ کرے تو دنیا میں بھی اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے, آخرت میں جو ذلت ہوگی وہ تو ہوگی. جیسے کہا گیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, قیامت کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے اللہ رب العالمین کے آگے کہ یا اللہ میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو برباد کیا, مہجور کیا.
سفارش کرنے کے بجائے، شفاعت کرنے کے بجائے شکایت فرما دیں گے۔ اب آپ سنیے، اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا ہو اور رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین شکایت داخل کریں تو کیا اس کی پھر نجات ہو سکتی ہے؟ کون سے لوگ ہوں گے وہ جن کے خلاف رسول رحمت شکایت فرمائیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو مہجور کیا۔ مہجور کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا، مہجور کے کئی لیولز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نہ تلاوت کرو، نہ سمجھو، نہ عمل کرو، اور ایک کیٹیگری وہ ہے کہ آپ تلاوت تو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تلاوت بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ان کو بھی مہجور لوگوں میں شامل کیا جائے گا کہ تم سمجھتے رہے مگر عمل نہیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں رک کر اپنا جائزہ بھی لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو کہ ہم تلاوت تو کر رہے ہیں اور کچھ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں مگر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں، اسی محلے میں آگے پیچھے چلے جائیے، کئی مساجد کا آپ جائزہ لیجئے۔ بلکہ کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں کہ ہم قرآن کریم کی عظمت کی بات کرتے ہیں مگر مساجد میں قرآن کریم کے درس پر پابندی لگائی جاتی ہے؟ ہم قرآن کی عظمت کی بات کرتے ہیں مگر لوگوں سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ صرف تلاوت کی حد تک کافی ہے، آگے مت بڑھو، اس لیے کہ قرآن کریم اس کا درس دیں گے، قرآن کریم کی کلاسز ہوں گی تو اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہوگا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ میری بات سے محبت پیدا ہوتی ہے، پیر صاحب کی بات سے محبت پیدا ہوتی ہے، امام صاحب کی بات سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی بات سناؤ تو اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اور یہ میں کوئی چرچ میں ہونے والی باتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، مساجد کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی مساجد ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں مگر قرآن و سنت کی آواز کو دبانا بھی چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیے وہ کون سا دین ہوگا جو بنیاد کو آپ گرا دیں تو کون سی دیوار بنانا چاہتے ہیں؟ کون سے در و دیوار اور کون سے رنگ روغن آپ اپنانا چاہتے ہیں جب بنیاد کو آپ ختم کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت اس پر پابندی، قرآن کا درس یہ نہیں ہو سکتا، قرآن کا پیغام عام کرو یہ نہیں ہو سکتا، ٹی وی چینل پر قرآن کی بات آگے کی جائے گی، ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو کو جا کر آج کی دنیا میں، اور ہندو پاک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، یورپ کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں ٹی وی اسٹوڈیو کو یہ تک دھمکی دی جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے ہو تو شاید افسوس نہ ہو، مسلمانوں کی طرف سے، کہ اگر آپ قرآن کی اس آواز کو نہیں روکیں گے تو ٹی وی اسٹوڈیو جلا دیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے۔ کیا ڈر ہے یا قرآن کریم سے محبت نہیں ہے؟ میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ قرآن کریم سے عداوت اور دشمنی ہے، آخر یہ کیا ہے؟ اور ٹی وی اسٹوڈیو، وہ لوگ جو اس کے بہت سارے ذمہ دار بے دین قسم کے، انہیں بھی تعجب ہو رہا ہے کہ آپ بھی دین کا نام لیتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر آپ کی اس پروگرام کے ساتھ اتنی نفرت کیوں ہے، اتنی چڑ کیوں ہے، اس کو آپ روکنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ صرف مکہ مکرمہ کے ابو جہل اور ابو لہب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کی جو بات کی گئی وہاں رکیے ذرا، سورہ فصلت کی اس آیت کو ایک بار پھر پڑھیے، 26 نمبر آیت، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اگر تم قرآن و سنت کی آواز کو موقع دو گے تو لوگ اس سے کنونس ہوں گے، سیٹسفائی ہوں گے، مطمئن ہوں گے اور اس دعوت کو قبول کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ قرآن و سنت کی آواز لوگوں تک پہنچے، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ قرآن و سنت کی دعوت کو قبول کریں، اس کے لیے رکاوٹ کھڑی کی جائے، اس کے لیے مختلف قسم سے لوگوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ بے شک پڑھیے کوئی بھی کتاب، آپ بے شک پڑھیے کسی کے فضائل،
آپ بے شک پڑھیے کسی کے واقعات، مگر اس کو قرآن و سنت سے موازنہ نہ کیجیے، قرآن و سنت سے اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اب دیکھیے اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے بھائی بہنیں بھی ہوں گی جو شاید گہرائی سے انہوں نے سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن کریم سے آپ کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے، قرآن کریم کی آواز آپ کیوں اس کو دبا دینا چاہتے ہیں، سنت سے آپ کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ نبی رحمت یہ تو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو وہ رحمت کا اثر کیوں نہ میرے گھر پر اترے، کیوں نہ وہ رحمت میرے محلے میں نازل ہو، کیوں نہ میری مسجد کے اندر وہ نازل ہو، کیوں نہ آس پاس ملنے والوں پر اس کی جھلکیاں دکھائی دیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو اتنا خوف، اتنی پلاننگ۔ عجیب و غریب بات ہے کہ بعض اوقات کبھی آدمی کو یقین نہیں آتا کہ مسلمان اور وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اتنا سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم قرآن و سنت کی آواز کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ہم اس کو پھیلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن و سنت کی آواز میری اور آپ کی محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ رب العالمین غالب کر کے رہے گا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کی دعوت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ہمارا اس پر احسان نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم اور جوڑیں۔ ہم تو یہی گزارش کریں گے اور بڑے درد دل کے ساتھ کریں گے، ہماری بہنوں سے بھی، ہمارے بھائیوں سے بھی، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور تو کیجئے ہمارے الفاظ پر۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے قرآن کے نام پر تعویذ فروشی کی ہے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کیجئے اس پر عمل۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر میری کتاب، آپ کی کتاب، فضیلت کی کتاب، فلاں اور فلاں کے واقعات کی کتاب کا ورد کیا ہے، کیجئے آپ، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی اس سے آرگیومنٹ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی اور غمی کے لمحات آتے رہے۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ کہ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے غور تو کیجئے، کیا نبی کی زندگی میں خوشی نہیں ہوئی؟ کیا نبی کی زندگی میں غم اور پریشانی کے مواقع نہیں آئے؟ کتنے صحابہ کرام نبی کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جس میں نبی کے چاہنے والے بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، آپ کے گھر والے بھی تھے، مگر نبی نے ان کی وفات کے بعد کون سے کام کیے؟ اور ہم جو آج کر رہے ہیں، کیا نبی نے یہ کام کیے یا صحابہ کرام نے اس طرح کیا؟ موٹا سا سوال، اور اس کا جواب بھی اتنا ہی موٹا اور واضح ہونا چاہیے۔ اگر نبی نے نہیں کیا تو پھر آپ بتائیے کیا یہ کام جو ہم کریں وہ دین کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیا اس کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے؟ یہ ہر ایک معمولی عقل والے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا، جن میں سے حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا احسان ہے پورے مسلمانوں پر، پوری انسانیت پر، کہ انہوں نے کس موقع پر نبی کا ساتھ دیا، کس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا، مگر ان کی وفات کے بعد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے؟ ان سے محبت کے باوجود، ان کے احترام کے باوجود، کیا نبی نے وہ کام کیے جو ہم کرتے ہیں؟ وفات کے بعد، 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 40 دن کے بعد، سال کا سال، آپ حدیث کی چاہے کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، میرے گھر سے نہ لیجئے، میرے مسجد سے نہ لیجئے، آپ کسی پرنٹر سے حدیث کی کتاب لے لیجئے، آپ کوئی بک ڈپو سے جا کر حدیث کی کتاب لے لیجئے، آپ کسی سے جا کر حدیث خریدے یا پوچھئے اس سے۔ موٹا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اتنا کام کیا، ایثار و قربانی کا مجسمہ بنی رہی پوری زندگی میں، عمل اور کردار کا پیکر بنی رہی، ان کی وفات پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا کام کیا جو ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں، اگر نہیں کیا تو بتائیے کہ کیا دین میں ہم نے زیادتی نہیں کی؟ یا اسی طرح اور بعض بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، جن میں سے ایک حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ کہ کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنا ان کا اونچا مقام، نبی سے کتنی ان کی وابستگی، اور کس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر کے ان کا کلیجہ چبا کر تھوکا گیا۔ مگر اس کے باوجود کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف غور کیجیے آپ، اس میں کوئی آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں، کوئی تکرار کی بات نہیں، ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجیے، آپ کو خود جواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے خوشی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں بھی ہوتی رہیں، خوشی کے کام بھی ہوتے رہے، کیا آپ کے زمانے میں بھی وہی کام ویسے ہی کیا جاتا جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ دین کا کام کیسے ہوا؟ اسی طرح دولت کمانے کا مسئلہ ہے، کیا دین نے ہمیں دولت کمانے کے جائز راستے نہیں بتائے؟ اگر بتائے ہیں تو پھر ہم دولت کیا اسی جائز راستے سے کما رہے ہیں؟ اگر غلط راستوں سے کما رہے ہیں تو کیا پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، نبی سے ہمیں محبت ہے؟ اگر معاملات میں، مسائل میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں، اخلاق میں ہم وہ کام نہ کریں جو قرآن و سنت ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، تو پھر قرآن کی عظمت کہاں ہوئی؟ قرآن کی محبت کہاں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ کی سیرت کے بارے میں، بایوگرافی کے بارے میں، بڑا سوال تھا، نبی کی پوری سیرت، تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ اتنے بڑے سوال کا اتنا سا چھوٹا جواب، کہا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ پوچھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ نبی کی سیرت بیان کرو، تو آپ فرماتی ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، نبی کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، یعنی قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اسی کا عملی نمونہ، گویا قرآن تھیوری ہے اور نبی پریکٹیکل شکل ہے اس کی، جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کو دیکھو۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ایک مسلمان اگر راستے پر چلے تو غیر مسلم اس کے اخلاق اور کیریکٹر کی خوشبو کو سونگھ کر یہ گواہی دے سکے کہ ادھر سے مسلمان کا گزر ہوا ہے، قرآن کو ماننے والوں کا گزر ہوا ہے۔ اگر میرے اخلاق ایک غیر مسلم کو قرآن کی طرف نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب ہے میں نے قرآن کو خود اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔